محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، جسم اطہر میں اعلیٰ درجے کی خوشبو پیدا فرما دی۔ دنیا کی کوئی خوشبو اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگی سے مہنگی، اچھے سے اچھی خوشبو بھی اس کے مماثل اور برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے اعلیٰ عطروں سے بھی اعلیٰ خوشبو تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نادار، ایک غریب خاتون آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اپنی لڑکی کی شادی کے موقع پر۔ آپ علیہ السلام سے کہنے لگی، عطر خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، میری مدد فرمائیں، آپ سے مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شیشی لاؤ۔ اس عورت نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شیشی پیش کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پسینہ مبارک پونچھ کر، صاف کر کے اسے دے دیا اس شیشی میں ڈال کے، اور ارشاد فرمایا، بیٹی سے کہنا عطر کی جگہ اس پسینے کو استعمال کرے گی، اس خوشبو کو استعمال کرے گی۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کے کپڑوں کی عطر کا یہ عالم تھا کہ سارا محلہ خوشبو سے معطر ہو گیا اور شہر بھر میں چرچا ہوا، اور اس خوشبو کا شہر بھر میں چرچا ہونے لگا۔ پورے مدینے میں، پورے شہر کے اطراف میں، ارد گرد میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ اس عورت کے گھر میں اتنی عمدہ اور اعلیٰ خوشبو ہے کہ پورا گھر معطر ہو چکا ہے، اور اس مکان کا نام پڑ گیا دار المطیبین، یعنی عطر والوں کا گھر۔ خوشبو والوں کے گھر سے، وہ عطر والوں کے گھر کے نام سے وہ گھر مشہور ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العرقی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو ہر وقت مہکتی رہتی تھی، کوئی مہکنے والا عطر اور کستوری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی خالہ بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے گھر میں۔ فقال عندنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا۔ دوپہر کو سونا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سنت طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیلولہ فرمایا عندنا، ہمارے پاس۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فعرقہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسینہ آنے لگا۔ وجاءت امی بقارورۃ، میری ماں ایک شیشی لے کے آئی۔ فجعلت تسلط العرق فیہا، میری ماں شروع ہوئی اس پسینے کو نچوڑ رہی تھی، اکٹھا کر رہی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے اس شیشی کے اندر۔ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہو گئے۔ فقال یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ام سلیم، اے ام سلیم، ما ھذا الذی تصنعین، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ آگے حضرت انس فرماتے ہیں، قالت ھذا عرقک، اس نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا، میں اس کو اکٹھا کر رہی ہوں تاکہ میں اس کو اپنی خوشبو کے ساتھ ملا دوں۔ وہو من اطیب الطیب، اور میری خوشبو سب کی خوشبوؤں سے، عمدہ قسم کی خوشبوؤں سے بھی عمدہ بن جائے۔
اعلیٰ قسم کی خوشبو بن جائے۔ ایک جگہ تحریر یہ ہے فَمِن طِيبِهِ طابت لہو طرقاتہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو سے سب راستے خوشبودار ہو جاتے تھے جس راستے سے گزرتے تھے۔ بعض احادیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نہیں پاتے تھے مسجد نبوی میں گھر میں، پھر ہم بےتاب ہو جاتے، آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل پڑتے تھے، پھر ہم ان راستوں کی طرف نکلتے جہاں خوشبو ہوتی، جو راستے خوشبو سے مہک رہے ہوتے تھے، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو سے ہی ڈھونڈ لیتے تھے۔ کسی شاعر نے یوں کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظمتوں والا ایسا اعلیٰ اپنا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لے کے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔